بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکم القیاس الاولی اللہ یبطل بالفرق۔ قیاس، پہلے قیاس کا حکم یہ ہے کہ یہ فرق سے باطل نہیں ہوتا۔ پیچھے ہم نے قیاس کی دو قسمیں پڑھی کہ جو فرع میں حکم لگایا گیا ہے وہ اصل کے حکم کا عین ہو، جو اصل میں حکم تھا وہی حکم فرع میں لگایا جائے، اور دوسرے میں کیا تھا کہ جو فرع میں حکم لگایا گیا ہے وہ اصل کے حکم کا عین وہی حکم تو نہ ہو بلکہ اس کی جنس سے ہو۔ اب ان میں سے کہتے ہیں کہ جو پہلا قیاس ہے اللہ، اس کا حکم یہ ہے کہ اللہ یبطل بالفرق، کہ مقیس اور مقیس علیہ فرع اور اصل میں فرق کرنے سے قیاس کا حکم باطل نہیں ہوتا۔ اصل میں اور فرع میں فرق کرنے سے قیاس کا حکم باطل نہیں ہوتا، لأن الاصل مع الفرع كما اتحد في العلة وجب اتحاد ما في الحكم، کیونکہ اصل اور فرع جب دونوں کی علت ایک ہے تو دونوں کا حکم بھی ایک ہوگا۔ اصل اور فرع کا علت جب ان میں ایک ہے، جو اصل میں علت پائی جا رہی تھی اس پر کوئی حکم لگایا تھا جو مقیس علیہ ہے، جو اصل ہے، تو وہی علت جب مقیس میں بھی پائی جا رہی ہے، فرع میں بھی پائی جا رہی ہے، تو علت جب دونوں کی ایک ہے تو جو حکم اصل پر لگا ہے وہی حکم فرع پر بھی لگے گا۔ تو ان دونوں میں اصل اور فرع میں فرق کرنے سے قیاس کا حکم باطل نہیں ہوگا۔ وَإِنِ افْتَرَقَا فِي غَيْرِ هَذِهِ الْعِلَّةِ، یہ جو اصل اور فرع ہے ان دونوں میں جو حکم ثابت کیا ہے اس حکم کی علت جب دونوں میں ایک ہے تو دونوں میں حکم بھی ایک جیسا ہوگا۔ اگرچہ کسی اور مسئلے میں ان کی علت مختلف ہو سکتی ہے، لیکن جس مسئلے کو اصل کو، جس فرع کو اصل پر قیاس کیا ہے اس میں اصل و فرع دونوں میں علت ایک ہے تو دونوں میں حکم بھی ایک طرح کا ثابت ہوگا۔ اس پر مثال دیکھیں، کسی شخص نے کہا، اگر کوئی شخص یہ کہے نابالغ بیٹے پر باپ کو ولایت حاصل ہے، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جو نابالغ بیٹی ہے اور لیکن ہے سیبہ ہے، اس سے پہلے اس کا نکاح ہو چکا ہے، تو اس پر اس کی ولایت ثابت نہیں ہوگی۔ نابالغ بچے پر جو ہم نے پیچھے قیاس کیا نا کہ نابالغ بیٹے پر جس طرح کے باپ کو ولایت حاصل ہے تو بیٹی پر بھی باپ کو ولایت حاصل ہوگی۔ وہاں علت کیا تھی دونوں میں؟ صغر، بچپنا۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ اگر نابالغ بیٹی ہے صحیح ہے لیکن وہ سیبہ ہے، اس کا نکاح ہو چکا ہے اور اسے طلاق ہوئی ہے، تو اب اس پر باپ کو ولایت حاصل نہیں ہے، کیونکہ سیبہ عورت جو ہے حیا کے، وہ جو باقرہ میں ہوتا ہے وہ حیا کے ختم ہونے کی وجہ سے اپنی ذات میں تصرف کرنے پر خود قادر ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اسے باپ اس پر ولایت حاصل نہیں ہوگی، اس کی وجہ یہ بیان کرے کہ اس کا پہلی دفعہ تو نکاح نہیں ہو رہا، اس لیے اس پر باپ کو اب اسے اپنی ذات کا خود اختیار ہوگا، تو اس اعتراض کرنے والے کو یہ کہا جائے گا کہ ہم نے جو علت بیان کی تھی، جو ہم نے یہ کہا تھا کہ چھوٹی لڑکی پر بھی باپ کو ولایت حاصل ہے، اس کی علت دونوں اور اصل فرع کی کیا تھی؟ بڑا صغر، تو وہ علت کیونکہ لڑکے اور لڑکی میں چھوٹا ہونے کی وجہ سے ثابت ہو چکا ہے، اس لیے دونوں کا حکم ایک ہی ہوگا۔ پھر دوسرے وصف میں لڑکی کے سیبہ ہونے میں دونوں اصل و فرع کے جدا ہونے سے قیاس باطل نہیں ہوگا۔ جو حکم ہم نے اصل سے، اس کو مختصر آخری بات کر رہا ہوں کہ حکم اصل سے فرع کی طرف منتقل کیا، اور ان دونوں میں اصل و فرع میں جب علت ایک تھی تو حکم بھی دونوں پر ایک رہے گا۔ علت کے مختلف ہونے سے حکم بدل نہیں سکتا، مثلا ایک علت نکالی تو اس کی وجہ سے ان میں حکم ایک ہی تھا، تو جس علت کی وجہ سے ہم نے ان میں یہ حکم ثابت کیا کہ باپ کو ولایت حاصل ہے بچے پر اور بچی پر، تو وہ علت دونوں میں ایک ہے۔ کسی اور علت کی وجہ سے حکم بدل سکے تو اس علت کی وجہ سے حکم بدل نہیں سکتا، وہ حکم ایک ہی رہے گا۔ مثلا یہ جو کہا کہ وہ سیبہ ہے تو اس وجہ سے اس پر باپ کو ولایت حاصل نہیں ہوگی، تو یہ جو سیبہ والی علت نکال رہے ہیں، ہم نے جو ثابت کی ہے باپ کی ولایت، تو وہ اس وجہ سے تو ثابت ہی نہیں کی، یہ علت تو یہاں پہ تھی نہیں۔ علت اس کی کیا تھی؟ صغر، اور جو صغیر یا صغیرہ ہے تو وہ عاجز ہے، انہیں اپنے بارے میں پتہ نہیں ہے، اپنے اچھے برے کا نہیں پتہ انہیں، اس لیے باپ کو ان پر ولایت حاصل ہوگی۔ تو جو علت، جس علت سے ہم نے یہ حکم ثابت کیا ہے، اس علت سے اصل و فرع پر حکم یہی رہے گا، اس حکم میں تبدیلی
نہیں ہو سکتی اور اصل و فرع میں فرق نہیں ہو سکتا. تو اگر کوئی اور علت ہوگی تو اس سے اصل و فرع میں فرق ہو سکتا ہے. حکم القیاس الثانی فساد و بممانعۃ التجنیس والفرق الخاص وہ بیان ان تاثیر الصغر فی ولایت التصرف فی المال فوق تاثیر فی ولایت التصرف فی النفس. قیاس جو دوسری قسم کا قیاس تھا اس میں فرق ہو سکتا ہے. قیاس کی دوسری قسم کا حکم یہ ہے کہ یہ قیاس ممانعت تجنیس سے قیاس فاسد ہو جائے گا. اصل میں جو حکم ثابت تھا فرع میں جو حکم ثابت کیا جائے تو وہ اصل کی جنس سے ہو، یہ بات تھی نا. تو اگر قیاس کی دوسری قسم کا حکم یہ ہے کہ اگر یہ قیاس ممانعت تجنیس سے فاسد ہو جائے گا، اس کا مطلب کیا ہے کہ جو اصل سے حکم فرع میں ثابت کیا ہے وہ اصل کے حکم کی جنس سے اگر نہ ہو، اصل کے حکم کی جنس سے نہ ہو تو پھر اصل اور فرع میں فرق ہو جائے گا اور دونوں میں ایک جیسا حکم نہیں رہے گا. جو کسی اصل سے کسی فرع میں جو حکم ثابت کیا ہے وہ حکم اگر اصل کی جنس سے نہ ہو تو ان دونوں میں فرق آ جائے گا. فرق کے خاص کا معنی یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ بچے کا چھوٹا ہونا اس بات کی علت ہے کہ باپ کو اس کے مال میں اور اس کے نفس میں تصرف کا اختیار حاصل ہے، لیکن چھوٹے بچے کے مال میں تصرف کرنے کی ولایت میں صغر سینی کم عمری یہ زیادہ اثر کرتی ہے، کیونکہ مال میں تصرف کی ضرورت عام ہوتی ہے اور جان میں تصرف کرنے کی ضرورت کم پڑتی ہے. گویا جب دونوں میں بچپنے کی علت نہ ہو یا علت کی تاثیر دونوں میں مختلف ہو تو قیاس صحیح نہیں ہوگا. کیا کہا تھا؟ چھوٹے بچے پر باپ کو ولایت حاصل ہے، کیوں؟ اس کے بچپن کی وجہ سے. تو چھوٹی بچی پر بھی ولایت حاصل ہوگی، لیکن ولایت کس چیز میں حاصل ہوگی؟ بچے کے جب وہ جان پہ بھی باپ کو ولایت حاصل ہے اور اس کے مال پر بھی ولایت حاصل ہے. تو جو اس سے اگر ہم یہ ثابت کریں کہ بیٹی جو ہے چھوٹی ہے تو اس کے مال میں اگر اس کو مال میں تصرف نہ بھی وہ کرے تو جان میں تو تصرف کر سکتا ہے، اس پر اسے تصرف حاصل ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ چھوٹے بچے کے مال میں تصرف کرنے کی ولایت تو بچپنے کی وجہ سے اور اس میں ضرورت زیادہ ہے، مال کیونکہ روزانہ زیادہ پیسے استعمال کرنے لینے دینے اس میں ضرورت زیادہ ہے، اس میں باپ کو اختیار ہونا چاہیے. اور جو اس کی جان کا پر جو باپ کو جو ولایت حاصل ہے وہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس کی ضرورت کم پیش آتی ہے. کہتے ہیں اس طرح اگر فرق کریں گے تو پھر یہ قیاس صحیح نہیں ہوگا. یعنی چھوٹی بچی کو اب بچے پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ جو علت تھی بچپنا تو اس بچپنے کی وجہ سے ولایت حاصل تھی تو اس میں فرق کر دیا کہ نہیں باپ میں مال میں تصرف کیونکہ زیادہ ہوتا ہے اس لیے اس پر باپ کو ولایت حاصل ہونی چاہیے اور جان میں تصرف اتنا اس کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے. نکاح اس نے ایک ہی مرتبہ کرنا ہے، بار بار تھوڑا کرنا ہے، تو اس پر اسے ولایت حاصل نہیں ہونی چاہیے. تو دونوں میں جب فرق کریں گے تو پھر یہ قیاس صحیح نہیں ہوگا. سمجھ آیا مسئلہ؟ یہ قیاس کی دوسری قسم کا حکم یہ ہے کہ یہ قیاس جنس کے نہ ہونے سے ممانعت تجنیس جنس کے نہ ہونے سے فاسد ہو جائے گا. یعنی فرع کا جو حکم ہے وہ اصل کے حکم کی جنس سے نہیں ہوگا تو قیاس فاسد ہو جائے گا. اور فرق اگر خاص فرق کریں گے تو پھر بھی یہ حکم قیاس فاسد ہو جائے گا. اور اس کی مثال آگے سمجھا دی ہے. بیان القسم الثالث ایک اور قیاس کی ایک اور قسم ہے والقیاس بعلۃ مستنبطۃ بالرأی والاجتہاد ظاہر. تیسری قسم کا قیاس کا بیان یعنی ایسا قیاس جس کی علت رائے اور اجتہاد سے مستنبط کی گئی ہو، وہ قیاس بالکل ظاہر ہے. جس کی علت رائے سے اور اجتہاد سے مجتہدین نے نکالی ہو. یہ پیچھے کیا پڑھا تھا بتا کہ قیاس کی علت یا تو حدیث سے ثابت ہو، خود قرآن سے ثابت ہو یا حدیث سے ثابت ہو. اس علت کے پیچھے بات ہوئی تھی. تو ایک اور یہ بھی کہا تھا کہ پھر کبھی قیاس کی علت جو ہے وہ علماء کے اجتہاد سے اور رائے سے ثابت ہوتی ہے. تحقیق ذالک اذا وجدنا وصفا مناسبا للحکم وهو بحال یوجب ثبوت الحکم ويتقاضاه بالنظر الیہ
وقد اقترن بالحكم في موت الإجماع يضاف الحكم إليه للمناسبة لا بشارة الشرع بكونه علة. کہتے ہیں کہ ہم کوئی کسی ذات میں کوئی ایسا وصف پائیں، علت پائیں جو کسی حکم کے مناسب ہو. ہمیں کوئی ایسی صفت، ایسی علت ملے جو کسی حکم کے ثابت کرنے کے ساتھ مناسبت رکھتی ہو، اور اس سے پہلے اسی وصف کی بنیاد پر بطور اجماع کوئی حکم ثابت ہو چکا ہو، تو اس مناسبت کی وجہ سے حکم کو اسی وصف کی طرف منسوب کیا جائے گا. کیا کہا ہے؟ کسی حکم کی کوئی علت پائی جائے اور اس علت کی وجہ سے علماء نے اجماع کے ساتھ، علماء نے اتفاقیہ اس علت سے کوئی حکم ثابت کیا ہو. کسی حکم کی کوئی علت ہو اور علماء نے اتفاق سے، اپنی رائے اور اجتہاد کے اتفاق سے اس علت سے کوئی حکم ثابت کیا ہو، تو اس مناسبت، اس وجہ سے حکم کو اسی وصف کی طرف منسوب کیا جائے گا، حکم کو اسی علت کی طرف منسوب کیا جائے گا جس علت سے علماء نے وہ مسئلہ ثابت کیا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ اذا رأينا شخصا آتى فقيرا درهما غلب على الظن ان الاطاعة في آت الفقير وتحصيل مصالح الثواب. ہم نے دیکھا کہ ایک بندے نے ایک فقیر کو ایک درہم دیا، اس کا ظن، تو ہمارا ظن غالب یہ ہوا کہ اس نے فقیر کو درہم اس لیے دیا ہے تاکہ فقیر کی ضرورت پوری ہو جائے اور اس دینے والے کو ثواب حاصل ہو جائے. فقیر کو کسی نے ایک سکہ دیا تو ہم نے سمجھا کیا اس نے کیوں دیا ہے؟ فقیر کی ضرورت پورے کرنے کے لیے اور خود ثواب حاصل کرنے کے لیے. اذا عرف هذا فنقول، جب ہمیں یہ پتہ چل گیا تو ہم یہ کہتے ہیں اذا رأينا وصفا مناسبا للحکم، جب ہمیں کوئی وصف کی صفت یا علت، وصف سے مراد علت لے لیں یا وصف کہہ لیں، کسی حکم کے مناسب ملے، اور وقد اقترن بالحکم فی موت الاجماع، اور اجماع کے ذریعے اس حکم، اس علت سے حکم کو ثابت بھی کیا گیا ہو، یغلب الظن بالاضافۃ الحکم الی ذلک الوصف، تو ہمارا ظن غالب یہی ہوگا کہ یہ جو مسئلہ ثابت کیا گیا اجماع سے، یہ اسی علت سے ثابت کیا گیا ہے. علماء نے اتفاقیہ رائے سے کسی حکم کی کوئی علت ثابت کی کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس حکم کی علت یہ ہے، اور سارے اس پر متفق ہو گئے، تو ہم اس بارے میں جو علماء نے فیصلہ کیا ہے کہ اس حکم کی علت یہ ہے، تو ہمارا ظن غالب ہو جائے گا کہ یہ اس حکم کی علت یہی ہے جو علماء نے بیان کی. ہمیں یعنی یقین کی حد تک تو نہیں، جو ایک قطعیت اور یقین ہوتا ہے، لیکن ظن غالب ہمارا اس کے بارے میں یہی ہونا چاہیے کہ علماء کے اجماع سے جو بات ثابت ہوئی ہے، جو علت انہوں نے ثابت کی ہے، اس حکم کی علت یہی ہے. اور جب ظن غالب، شریعت میں جو ظن غالب ہوتا ہے اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے. اور نماز میں نہیں پڑھا آپ نے، تحریک کرے گا بندہ، تو جس طرف ظن غالب ہو اس پر عمل کرنا اس کے لیے ضروری ہے. تو علماء نے کسی مسئلے میں اجماع کیا اور اس کی علت انہوں نے بتائی کہ اس کی علت ہماری رائے میں یہ ہے، تو ہمیں ماننا پڑے گا، اس اجماع کو ماننا پڑے گا، اور ہمیں اس کے بارے میں ظن غالب یہ رکھنا پڑے گا کہ جس مسئلے پر علماء کا اجماع ہوا ہے اس کی علت یہی ہے جو علماء نے بیان فرمائی ہے. کیونکہ شریعت میں ظن غالب پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے جب اس سے اوپر کوئی دلیل موجود نہ ہو. جیسے مسافر، جب اس کا ظن غالب یہ ہو کہ اس کے قریب جو پانی ہے یہ پانی ناپاک ہے، تو پھر اسے اس پانی کے ساتھ وضو کرنا جائز نہیں ہے، اسے تیمم کرنا چاہیے. اور اس کا ظن غالب یہ کہ پانی پاک ہے، تو پھر بالا ھذا مسائل التحریر کے سارے مسائل اسی پر ہے، اسی دلیل پر ان کی بنیاد ہے کہ جب بندے کو علماء کے اجماع سے بھی ظن غالب حاصل ہو جائے گا، ظن غالب حاصل ہوگا تو اس پر عمل کرنا بندے کے لیے واجب ہوگا. اس قیاس کا حکم، جس قیاس کی علت اجماع سے ثابت کی جائے، اس قیاس کا حکم یہ ہے ان یبطل بالفرق المناسب، کہ یہ فرق مناسب سے باطل ہو جاتا ہے. لأن عنده یوجد مناسب سواہ فی صورت الحکم، کیونکہ قیاس کرنے والے کے نزدیک جب اس پہلے وصف کے سوا کوئی وصف مناسب اس حکم کا پایا جائے تو حکم کو پہلے وصف کی بجائے اس دوسرے وصف کی طرف منسوب کیا جائے گا، لہذا قیاس باقی نہیں رہے گا. اس کی تشریح یہ ہے کہ قیاس کا دار و مدار غلبہ ظن کی بنیاد پر تھا، لہذا وہ وصف جسے مجتہد علت قرار دے رہا ہے
اس میں جب فرق ظاہر کر دیا جائے کہ مقیس فرع اور اصل کا اس صفت کے اندر اتحاد نہیں ہے، صفت میں اتحاد نہیں ہے، تو قیاس باطل ہو جائے گا۔ جب یہ ثابت کیا جائے کہ اصل کا حکم فرع میں جس علت کی وجہ سے، جس صفت کی وجہ سے ثابت کیا جا رہا ہے تو وہ علت دونوں میں پائی ہی نہیں جا رہی، تو قیاس باطل ہو جائے گا۔ ویسے شوافی کہتے ہیں کہ بچے کے مال میں زکوٰۃ واجب ہے، جیسے بالغ کے مال میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اور اس کی وجہ وہ کیوں کہتے ہیں، وجہ کیا بیان کرتے ہیں، علت کیا ہے؟ جیسے بڑے آدمی کے مال میں زکوٰۃ واجب ہے، جس طرح بچے کے مال میں زکوٰۃ واجب، وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ فقیر کی حاجت پوری کرنا۔ اگر معترض اس فرق اعتراض کرنے والا اگر فرق مناسب بیان کر دے اور کہے کہ جس وصف کو تم علت قرار دے رہے ہو یہ علت نہیں بنتی، بلکہ بالغ پر زکوٰۃ کا وجوب اس کے گناہوں کو دور کرنے اور اس کی مغفرت کی وجہ سے ہے، اور بچے میں یہ وصف نہیں ہے، تو یہ قیاس باطل ہو جائے گا۔ کوئی بندہ یوں کہے کہ جو زکوٰۃ لازم ہے نا، ہم نے کیا کہا زکوٰۃ کیوں لازم ہے؟ جس بندے نے مسئلہ بیان کیا گیا، جیسے بڑے پر زکوٰۃ لازم ہے چھوٹے پر بھی لازم ہے، کیوں؟ کیونکہ علت ان میں ایک ہے، کون سی؟ فقیر کی حاجت پوری کرنا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میرے نزدیک علت یہ ہے کہ جو بڑا ہے، جو بالغ ہے، اس پر زکوٰۃ اس لیے واجب ہے تاکہ اس کے گناہ معاف ہو، اس پر زکوٰۃ اس لیے واجب ہے کہ اس پر گناہ معاف ہو، تو بچے پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم اس قیاس کو نہیں مانتے، کیونکہ جو علت تم نے بڑے کے لیے نکالی ہے وہ چھوٹے میں پائی نہیں جا سکتی۔ اس نے کیا کرنا تھا؟ کیوں زکوٰۃ دینی تھی؟ گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، معاف کروانے کے لیے۔ تو بچے کو بھی اسی وجہ سے زکوٰۃ لازم ہوگی، کیونکہ وہ بھی گناہ معاف کروائے گا۔ کہتے ہیں یہ علت چھپائی نہیں جاتی کیونکہ اس کو گناہ لکھے نہیں جاتے، اس کے گناہ شمار ہی نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں وَعَلَىٰ هَٰذَا كَانَ الْعَمَلُ بِالنَّوْعِ الْأَوَّلِ بِمَنزِلَةِ الْحُكْمِ وَالشَّهَادَةِ بَعْدَ تَزْكِيَةِ الشَّاهِدِ وَتَعْدِيلِهِ۔ جو پہلا قیاس ہے، پہلا قیاس کی 3 قسمیں ہو گئی نا۔ جو پہلا قیاس ہے اس کا حکم ایسے ہی ہے جیسے کسی معاملے پر جب 2 گواہ موجود ہو جائیں تو ہم اس میں عمل کرتے ہیں نا، تو جو پہلا قیاس تھا یعنی اصل کا حکم بھی یعنی فرع میں ثابت کیا جائے، اس میں بھی حکم کو جو اصل پر حکم لگا ہوا تھا وہی فرع پر حکم لگانا پڑے گا، اس پر عمل کرنا کیا ہوگا؟ واجب ہو جائے گا۔ اس پر ایسے ہی حکم ہے، اس کا حکم ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی مسئلے پر 2 بندے گواہ ہو جائیں تو ہم اس بندے کے حق میں فیصلہ دے دیتے ہیں جو بندہ 2 گواہ دے۔ تو اسی طرح یہ جو قیاس اول ہے جس میں اصل کا حکم فرع میں ثابت کیا جاتا ہے اور ایک جیسا حکم دونوں کا ہوتا ہے کیونکہ علت ایک جیسی ہوتی ہے، تو اس حکم یہ بھی حکم ایسے ہی اصل سے فرع میں ثابت کیا جائے گا اور اس کو صحیح مانا جائے گا۔ ہم یہ یقین کریں گے کہ جیسے گواہ کوئی گواہی دے تو ہم بات مان لیتے ہیں، اس طرح یہ جو اصل کو فرع کو اصل پر قیاس کیا گیا تو اصل سے جو ہم نے فرع میں حکم لگایا ہے نا، یہ حکم بالکل ٹھیک ہے، یہ صحیح حکم ہے، اس میں ہمیں کوئی شک نہیں رہنا چاہیے۔ دوسرے قیاس کا حکم یہ ہے کہ جیسے بلکہ اس میں ایک بات رہ گئی کہ پہلے قیاس کا حکم یہ ہے کہ جس طرح ہم گواہی کو مان لیتے ہیں، کب؟ جب گواہوں کی تعدیل کروا رہے ہیں، ان کے بارے میں پتہ چل جائے کہ نیک متقی آتے ہیں تو ہم ان کی گواہی مان لیتے ہیں نا، اس طرح یہاں پر بھی غالباً ذہن یہ رکھیں گے کہ ہم اس قیاس کو مانیں گے۔ دوسرا قیاس جو ہے یہ ایسے بمنزلۃ الشہادۃ عند ظہور العدالۃ قبل التزکیہ تھی کہ بندوں کی گواہی عدالت میں قبول ہو گئی، صرف یہ پتہ چل گیا کہ یہ عادل ہیں، سچے ہیں، ابھی تک ان کے بارے میں قاضی نے تزکیہ کروایا نہیں۔ تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہم نے فقہ میں پڑھا تھا کہ قاضی خفیہ بھی پتہ کرے گا کہ یہ آدمی کیسے ہے جنہوں نے گواہی دی ہے، اور اعلانیہ بھی لوگوں کے سامنے پوچھا جائے گا اور خفیہ بھی پتہ کروایا جائے گا۔ تو جب کوئی بندہ عادل جو ہے اس کو نیک متقی قرار دینا یہ تزکیہ ہے کہ وہ گناہ جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ جب کسی بندے نے گواہی دی اور بظاہر یہ ہے کہ وہ عادل ہے، قاضی نے ابھی تک اس کا پتہ نہیں کروایا، تو یہ جو گواہ ہے جس کا صرف ظاہری طور پر عادل ہونا ثابت ہے، قاضی نے اس کی تعدیل نہیں کروائی، تو اس کا حکم یہ ہے، اس کا جو حکم ہے نا قیاس کی دوسری قسم کا وہ والا حکم ہے۔ قیاس کی دوسری قسم کون سی تھی؟ کہ اصل سے جو فرع میں حکم ثابت کیا جائے وہ اصل کے حکم کی جنس سے ہو۔ تو یہ گواہوں کا تزکیہ ان کی عدالت پتہ کرنے سے پہلے ظاہری عدالت پر جو فیصلہ کیا جائے، تو جو اس کا نتیجہ نکلتا ہے نا، یہ اس قیاس کا نتیجہ بھی ایسے ہی ہے۔ تیسری قسم جو بھی ہم نے پڑھی ہے قیاس کی، وہ قیاس کے جو کہ
مجتہدین کی رائے سے جس کی علت نکالی جائے، کہتے ہیں اس کا حکم ایسے ہے جیسے مستور الحال بندے کی گواہی کا حکم ہوتا ہے. اس کا حکم وہی ہے جو کہ مستور الحال بندے کی گواہی کا حکم ہوتا ہے. مستور الحال کون سا؟ اس کے بارے میں پتہ نہیں کہ عادل ضابط ہے یا نہیں ہے، تو جس طرح اس کی گواہی کا حکم ہوتا ہے، اس کی گواہی قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یہاں پر اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے اوپر تو بیان کیا غلبہ ظن سے جو حاصل ہو اس پر عمل کرنا واجب ہے، حالانکہ مستور الحال کی گواہی پر عمل کرنا جائز ہے، واجب تو نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ وصف مناسب پر عمل کرنا اس وقت واجب ہوتا ہے جبکہ اجماع کے موقع پر حکم اس وصف کے ساتھ مقترن ہو جائے، مل جائے. ایسی حالت میں تیسرا قیاس دوسرے قیاس کے مرتبہ کو پہنچ جاتا ہے، اس لیے تیسرے قیاس پر عمل کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے.